تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان، ہم سب کو ویسا بننا چاہیے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے، کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی طعنے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن، نہ ان کے پاس باغات ہیں، نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے، نہ ان کے پاس محلات ہیں، کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں۔ بے روزگاری کیا، 10 سال بکریاں چرائی ہیں۔ آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے۔ 10 سال موسیٰ کلیم اللہ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا، اللہ کو انتہائی محبوب، مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑنے کے نکلتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے، شام کو واپس، اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں، سسرال میں رہ رہے ہیں۔ ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی، تو ملازم رکھنا، بطور ملازمت کے رہے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ بکریاں چرانا آسان نہیں ہے، ہم سے پوچھو، 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ کھلاؤ پلاؤ، جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر، ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہے یار۔ میں نے ایک دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا، پوری جب بالٹی، بہت دودھ جمع ہو گیا تھا، بالٹی بھری ہے، جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری، لے بھائی، ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی۔ 10 سال کیا کام کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، مدین میں بے روزگار، ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف۔ اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو، یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا، اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا، نام لے لے کے۔ قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا، ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے؟ کیا فرمائے؟ رکشے چلائیں، ٹماٹر بیچیں۔ وہ کہتے نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں؟ آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں، یہ آپ کا، یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو۔ حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے، بے شک آپ کو رکشہ چلانا پڑے، بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے، بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے۔ یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان، یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے جی ایسی گاڑی چاہیے، جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا، ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی، تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا۔ تو وہ تو متبادل مل گیا، اب کیا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے، ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو، یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے۔ تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں۔ یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے۔ مجھے لوگ 50 سال میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی، میں کہتا ہوں تیری زندگی کتنی بچی ہے یار، 10-20 سال تو ٹھک ٹھک ٹکری گزرتے ہیں۔ ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا، کل کی بات لگ رہی ہے، اور اب کیا آ گیا 2021۔ تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو، کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-20 اور رہ گئے ہوں گے اگر ہم، گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب، لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی، جم چلے گئے، بکریوں کا دودھ پی لیا، ویٹ لفٹنگ کر لی، گھوڑ سواری کر لی، یار کتنا نکال لو گے؟ بہت، اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی، ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا، وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں، یوں اٹھا رہے تھے زنجیر، وہ پیٹی ٹوٹ کے دھڑام سے سر پہ گرا، چلو بھائی
جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے, ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائے, وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا, مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی؟ تیار رہو بھائی, جتنے جم ویم یہ کچھ بھی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا کٹاک. میرے گارڈ ہے نا, میرے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے, وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر لگا کیوں رہے ٹیکا ادھر. تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. دو انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ کے وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی, یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی, خوش قسمت تھے, پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات, دوسرا کام کیا کرنا ہے, وقت پورا ہو گیا جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا, جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے اتنا نہیں, کوشش کرو مل جائے, اچھا ہے, نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا نہ تھوڑے دنوں مر کے میرے اوپر ڈال دیں کہ اس کو کیسے پتہ چلا تھا. مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بھائی بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو, اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے, جو بنانے والا ہے, وہ تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے.